اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطاہرین اما بعد۔ انشاءاللہ آج کے درس میں بیت الخلاء کے احکام بتائے جائیں گے۔ وہ جگہ کہ جہاں انسان پیشاب یا پخانہ کرتا ہو، کہ جسے ٹوائلٹ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ احکامات ہیں کہ جن کا جاننا اور معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے انسان پر واجب ہے کہ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت یا دوسرے مواقع پر اپنی شرمگاہ کو ان لوگوں سے جو بالغ ہوں، خواہ وہ ماں بہن کی طرح سے محرم ہی کیوں نہ ہوں، یعنی چاہے کوئی شخص محرم ہو یا نامحرم، اور اسی طرح دیوانوں اور بچوں سے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں، چھپا کر رکھنا واجب ہے۔ لیکن بیوی اور شوہر کے لیے اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانا لازم نہیں ہے۔ یعنی اس مسئلے میں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مرد و خواتین، چاہے وہ محرم ہو یا نامحرم، سب کے لیے واجب لازم ہے کہ چاہے وہ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت یا پھر دیگر جو بھی مواقع ہوتے ہیں، کپڑے بدلتے وقت یا کہیں جاتے آتے وقت، ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنی شرمگاہ یعنی اگلی پچھلی شرمگاہ کو چھپا کر رکھیں۔ صرف اور صرف میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف، ایک دوسرے سے شرمگاہ ان کے لیے چھپانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت احتیاط لازم یہ ہے کہ انسان اپنا اگلا اور پچھلا حصہ یعنی سینے کی طرف کا اور پشت کی طرف کا حصہ رو بقبلہ نہ کرے، یعنی قبلے کی جانب کر کے نہ بیٹھے۔ اگر غلطی سے کوئی انسان قبلے کی طرف اپنی پشت یا اپنا سینے کا حصہ کر کے بیٹھ جائے تو ضروری ہے کہ اس سے منحرف ہو جائے۔ جب وہ متوجہ ہو جائے، جب اسے معلوم ہو جائے کہ جس طرف وہ بیٹھا ہے وہ اس طرف قبلہ ہے، تو اسے اس طرف سے رخ بدل لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہو، کہیں ایسی جگہ پہ ہو کہ وہ پیشاب یا پخانہ کرنا چاہتا ہے، مثلا سفر کے مواقع پہ اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، وہ مجبور ہے کہ اگر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھے گا تو گزرنے والے لوگ اسے دیکھ لیں گے، اور اس چیز کا ڈر ہو کہ اگر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھتا ہے تو لوگوں کی نظر اس کی شرمگاہ پر پڑے گی، تو ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں رو بقبلہ ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی پشت کا حصہ یعنی پیٹھ کا حصہ رو بقبلہ کر کے بیٹھے۔ لیکن اگر اس میں بھی مجبوری ہو کہ پشت کا حصہ کر کے بیٹھے گا پھر بھی لوگ دیکھ لیں گے، تو پھر وہ اپنے سینے کا حصہ رو بقبلہ کر کے بیٹھ سکتا ہے اور رفع حاجت کر سکتا ہے۔ یہ صورت صرف مجبوری کی حالت میں ہے۔ اسی طرح عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جب اپنے بچوں کو رفع حاجت کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں یا کہیں لے جاتے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال نہیں رکھتے اور رو بقبلہ طرف ہو کر کے کرا دیتے ہیں۔ اکثر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جب بھی انسان اپنے بچے کو رفع حاجت کے لیے لے جائے یا رفع حاجت کرائے تو ایسی صورت میں انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اسے رو بقبلہ ہو کر کے نہ بٹھائے یا رو بقبلہ کر کے رفع حاجت نہ کرائے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ 4 ایسی جگہ کہ جہاں پر رفع حاجت کرنا حرام ہے، صحیح نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بند گلی میں، جبکہ وہاں رہنے والوں نے اس کی اجازت نہ دے رکھی ہو۔ مثال کے طور پر اکثر شہروں میں یا ان علاقوں میں جہاں پر زیادہ آبادی ہوتی ہے، صبح کے وقت اگر انسان نکلتا ہے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ ٹوائلٹ وغیرہ پڑا ہوا ہے، بہت ہی اذیت ہوتی ہے راستہ گزرنے والوں کو۔ لہٰذا شریعت محمدی میں اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص راہ پر یعنی راستے پر رفع حاجت نہ کرے، ایسا کرنا حرام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے پر کہ جس کا مالک اس میں رفع حاجت کرنے کی اجازت نہ دے رکھی ہو، ایسی صورت میں
اس زمین پر بھی رفع حاجت کرنا حرام ہے. یعنی کسی کی کوئی زمین کہیں پر پڑی ہو اور انسان وہاں پر جا کے رفع حاجت کرنا چاہتا ہو تو ایسا کرنا حرام ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو. اگر اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ انسان جا کے رفع حاجت کر سکتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اجازت نہ ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر رفع حاجت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. یا ان جگہوں پر کہ جو زمین یا وہ جگہ یا وہ عمارت یا وہ ٹوائلٹ وغیرہ کہ جو خاص لوگوں سے مخصوص ہو. مثال کے طور پر وہ مدرسے یا وہ مساجد جو کسی خاص طبقے کے لیے یا خاص افراد کے لیے مخصوص ہو وہاں پر جا کر کے رفع حاجت کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ مدرسہ وہ صرف طلاب کے لیے، طلباء کے لیے مخصوص ہوتا ہے. اگر وہاں کے کارکنان، ذمہ داران اس چیز کی اجازت نہ دیتے ہوں کہ کوئی باہر سے آنے والا شخص وہاں پر جا کر کے رفع حاجت کرے تو ایسی صورت میں باہر سے آنے والے اشخاص وہاں پر رفع حاجت نہیں کر سکتے، ان کا رفع حاجت وہاں پر کرنا حرام ہے. لیکن اگر وہاں کے ذمہ داران نے اجازت دے رکھی ہے تو رفع حاجت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ مومنین کے قبروں کے پاس، مومنین کی قبروں کے پاس جبکہ اس فعل سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہی صورت ان جگہوں پر بھی ہے کہ جہاں پر رفع حاجت کرنے سے دین یا مذہب کے مقدسات کی توہین ہوتی ہو. ایسی صورت میں بھی رفع حاجت کرنا ان مقامات پر جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک قبرستان ہے اور بہت بڑا میدان پڑا ہے، وہاں پر رفع حاجت کرنا قبرستان میں جا کر کے ایسی صورت میں اگر بے حرمتی کا سبب ہوتا ہو تو وہاں پر رفع حاجت کرنا جائز نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ مقدسات، وہ جگہ کہ جہاں پر اگر رفع حاجت کی جائے تو پھر بے حرمتی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بڑا سا پوسٹر لگا ہو ائمہ طاہرین، انبیاء صالحین یا دیگر ان مقدس لوگوں کے، علماء وغیرہ کے فوٹوز لگے ہوں یا کچھ ایسی چیزیں جہاں پر جن کو اسلام میں، شریعت میں مقدس سمجھا جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے کوئی رفع حاجت کرتا ہے اور ان کی توہین ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بھی ہرگز جائز نہیں ہے. یہ تمام صورتیں ہیں کہ جن جگہوں پر رفع حاجت کرنا جائز نہیں ہے. بقیہ چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی.